الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 84 پارٹ 3 لیسن 84 حصہ 3 تفسیر خزائن العرفان پارہ 22واں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69 سے ترجمہ کنز الایمان اور ساتھ میں ملا کر تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں خوب قرآن پاک کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لاؤ اور کوئی کام ایسا نہ کرنا جو ان کے رنج و ملال کا باعث ہو، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، یعنی ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا جو ننگے نہاتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طعن کرتے تھے کہ حضرت ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے، انہیں برس وغیرہ کی کوئی بیماری ہے۔ تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی۔ اس طرح کہ جب ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کے لیے ایک تنہائی کی جگہ میں پتھر پر کپڑے اتار کر رکھے اور غسل شروع کیا تو پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا۔ آپ کپڑے لینے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ جسم مبارک پر کوئی داغ اور کوئی عیب نہیں ہے، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے، صاحب جاہ اور صاحب منزلت اور مستجاب الدعوات۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یعنی سچی اور درست حق و انصاف کی، اور اپنی زبان اور کلام کی حفاظت رکھو، یہ بھلائیوں کی اصل ہے۔ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا اور تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا اور تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہی کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے، نہ ادا کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج، سچ بولنا، ناپ اور تول میں اور لوگوں کی ودیعتوں میں عدل کرنا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ تمام اعضاء، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں، اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ امانت سے مراد لوگوں کی ودیعتیں اور عہدوں کا، یعنی وعدوں کا پورا کرنا ہے۔ تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ کافر معاہد کی، نہ قلیل میں نہ کثیر میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت اعیان سماوات و ارض و جبال پر، یعنی آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی۔ پھر ان سے فرمایا کیا تم ان امانتوں کو مع اس کی ذمہ داری کے اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو تو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا نہیں اے رب، ہم تیرے حکم کے مطیع ہیں، نہ ثواب چاہیں نہ عذاب،
اور ان کا یہ عرض کرنا براہ خوف و خشیت تھا، اور امانت بطور تخییر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت و ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر دیں۔ اس کا اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا، اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے۔ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے کہ اگر ادا نہ کر سکے تو عذاب کیے جائیں گے، تو اللہ عز و جل نے وہ امانت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی تھی، وہ نہ اٹھا سکے، کیا تو معا اس کی ذمہ داری کے اٹھا سکے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور آدمی نے اٹھا لی، بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ کہا گیا ہے کہ معنی جی ہے کہ ہم نے امانت پیش کی تاکہ منافقین کا نفاق اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، اور مومنین جو امانت کے ادا کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا اظہار ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے اور ان پر رحمت و مغفرت کرے، اگرچہ ان سے بعض طاعات میں کچھ تقصیر بھی ہوئی ہو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی۔ سورہ سبا مکیہ ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ سبا مکی ہے سوائے آیت وَجَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس میں 6 رکوع 54 آیتیں اور 833 کلمے 1512 حرف ہیں۔ سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی ہر چیز کا مالک، خالق اور حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، تو وہی حمد و ثنا کا مستحق اور سزاوار ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، یعنی جیسا دنیا میں حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے ویسا ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی ہے، کیونکہ دونوں جہان اسی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا میں تو بندوں پر اس کی حمد و ثنا واجب ہے کیونکہ یہ دار التکلیف ہے، اور آخرت میں اہل جنت نعمتوں کے سرور اور راحتوں کی خوشی میں اس کی حمد کریں گے، اور وہی ہے حکمت والا، خبردار، جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، یعنی زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ بارش کا پانی اور مردے اور دفینے، اور جو زمین سے نکلتا ہے جیسے کہ سبزہ اور درخت اور چشمے اور کانے اور بوقت حشر مردے، اور جو آسمان سے اترتا ہے جیسے کہ بارش، برف، اولے اور طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے، اور جو اس میں چڑھتا ہے جیسے کہ فرشتے اور دعائیں اور بندوں کی عمل، اور وہی ہے مہربان بخشش والا۔ اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی، یعنی انہوں نے قیامت کے آنے کا انکار کیا، تم فرمائے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم بے شک ضرور تم پر آئے گی، غیب جاننے والا، یعنی میرا رب غیب کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے، اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی جنت میں،
اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی اور ان میں تان کر کے اور ان کو شعر و سحر وغیرہ بتا کر لوگوں کو ان سے روکنا چاہا، اس کا مزید بیان اسی صورت کے آخر رکوع 5 میں آئے گا۔ ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے۔ اور جنہیں علم ملا، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا مومنین اہل کتاب مثل عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، یعنی قرآن مجید، وہی حق ہے اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے۔ اور کافر بولے، یعنی کافروں نے آپس میں متعجب ہو کر کہا، کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزے ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے۔ کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا یعنی جنون ہے؟ جو وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس مقولہ کا رد فرمایا کہ یہ دونوں باتیں نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں سے مبرہ ہیں، بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کافر، بعث و حساب کا انکار کرنے والے، عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، آسمان اور زمین؟ یعنی کیا وہ اندھے ہیں کہ انہوں نے آسمان و زمین کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی اور اپنے آگے پیچھے دیکھا ہی نہیں، جو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ ہر طرف سے احاطہ میں ہیں اور زمین و آسمان کے اقطار سے باہر نہیں جا سکتے اور ملک خدا سے نہیں نکل سکتے اور انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں؟ انہوں نے آیات اور رسول کی تکذیب و انکار کے دہشت انگیز جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے خوف نہ کھایا اور اپنی اس حالت کا خیال کر کے نہ ڈرے۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی تکذیب و انکار کی سزائیں قارون کی طرح زمین میں دنسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ بے شک اس نظر و فکر میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے، جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعث پر اس کے منکر کے عذاب پر اور ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، یعنی نبوت اور کتاب، اور کہا گیا ہے کہ ملک، اور ایک قول یہ ہے کہ حسن صوت وغیرہ تمام چیزیں جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں جب وہ تسبیح کریں ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی اور پرند جھک آتے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ آپ کے دستے مبارک میں آ کر مثل موم یا گوندے ہوئے آٹے کے نرم ہو جاتا، اور آپ اسے جو چاہتے بغیر آگ کے اور بغیر ٹھونکے پیٹے بنا لیتے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو نہ پہچانیں، اور جب کوئی ملتا اور آپ کو نہ پہچانتا تو اس سے آپ دریافت کرتے کہ داؤد کیسا شخص ہے۔ سب لوگ تعریف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بصورت انسان بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتہ نے کہا کہ داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی،
کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بندہ خدا کون سی خصلت؟ اس نے کہا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کے خیال میں آیا کہ اگر آپ بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب کر دے جس سے آپ اپنے اہل و عیال کا گزارا کریں اور بیت المال سے آپ کو بیت المال سے آپ کو بے نیازی ہو جائے۔ آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کیا اور آپ کو صنعت زرہ سازی کا علم دیا۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ روزانہ ایک زرہ بناتے تھے، وہ 4000 کو بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ اس کا بیان آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر کے ان سے فرمایا کہ وسیع زرہیں بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ کہ اس کے حلقے یکساں اور متوسط ہوں، نہ بہت تنگ نہ فراخ۔ اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینہ کی راہ۔ چنانچہ آپ صبح کو دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولہ اس تخر میں فرماتے جو ملک فارس میں ہے اور دمشق سے 1 مہینہ کی راہ پر ہے، اور شام کو اس تخر سے روانہ ہوتے تو شب کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینہ کا راستہ ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا جو 3 روز سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا، اور ایک قول یہ ہے کہ ہر مہینہ میں 3 روز جاری رہتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مطیع کیا، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری نہ کرے، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور عالی شان عمارتیں اور مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے، اور تصویریں درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تانبے اور بلور اور پتھر وغیرہ سے، اور اس شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا۔ اور بڑے حوضوں کے برابر لگن، اتنے بڑے کہ ایک لگن میں 1000 آدمی کھاتے، اور لنگردار دیگیں جو اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں، سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے۔ یہ یمن میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ اے داؤد والو شکر کرو اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اس کی اطاعت بجا لا کر، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔
جنات حسب دستور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہ ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ 1 ماہ، 2 ماہ اور اس سے زیادہ عرصہ تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ کی نماز بہت دراز ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہوتے، تو اس خاری کی عذاب میں نہ ہوتے، اور 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف شاقہ اٹھاتے نہ رہتے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنا یعنی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ نے شیاطین کو اس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات شیاطین پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 سال کی عمر شریف میں آپ سریر آرائے سلطنت ہوئے، 40 سال حکمرانی فرمائی۔ بے شک سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے جد کے نام سے مشہور ہے، اور وہ جد سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان ہے۔ کے لیے ان کی آبادی میں جو حدود یمن میں واقع تھی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت پر دلالت کرنے والی، اور وہ نشانی کیا تھی اس کا آگے بیان ہوتا ہے۔ 2 باغ داہنے اور بائیں، یعنی ان کی وادی کے داہنے اور بائیں دور تک چلے گئے، اور ان سے کہا گیا تھا اپنے رب کا رزق کھاؤ۔ باغ ایسے کثیر الثمر یعنی بہت پھلدار تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے میووں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا۔ اور اس کا شکر ادا کرو، یعنی اس نعمت پر اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ پاکیزہ شہر، لطیف آب و ہوا، صاف ستھری سرزمین، نہ اس میں مچھر نہ مکھی نہ کھٹمل نہ سانپ نہ بچھو۔ ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم کہ اگر کہیں اور کا کوئی شخص اس شہر میں گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شہر سبا صنعاء سے 3 فرسنگ کے فاصلہ پر تھا۔ بخشنے والا رب، یعنی اگر تم رب کی روزی پر شکر کرو اور اطاعت بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ تو انہوں نے منہ پھیرا اس کی شکر گزاری سے اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی۔ وہب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ ایمان نہ لائے، اور انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر خدا کی کوئی بھی نعمت ہو۔ تم اپنے رب سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے۔
تو ہم نے ان پر زور کا اہلا یعنی سیلاب بھیجا، عظیم سیلاب جس سے ان کے باغ اموال سب ڈوب گئے اور ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے، اور اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثل بن گئی۔ اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بکٹا میوہ نہایت بدمزہ اور جھاؤ یعنی جھاڑی اور کچھ تھوڑی سی بیریاں جیسی ویرانوں میں جم آتی ہیں، اس طرح کے جھاڑیوں اور وحشتناک جنگل کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا بطریق مشاکلت باغ فرمایا۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری اور ان کے کفر کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ اور ہم نے کیے تھے ان میں یعنی شہر سبا میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو وسیع نعمتیں اور پانی اور درخت اور چشمے عنایت کیے، مراد ان سے شام کے شہر ہیں۔ سر راہ کتنے شہر قریب قریب سبا سے شام تک سفر کرنے والوں کو اس راہ میں توشہ اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی، اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا کہ چلنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے جہاں ضرورت کے تمام سامان ہوں، اور جب دوپہر کو چلے تو شام کو ایک شہر میں پہنچ جائے۔ یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی آسائش کے ساتھ طے ہو سکے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے، نہ راتوں میں کوئی کھٹکا، نہ دنوں میں کوئی تکلیف، نہ دشمن کا اندیشہ، نہ بھوک پیاس کا غم۔ مالداروں میں حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہا، قریب قریب کی منزلیں ہیں، لوگ خرامہ خرامہ ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں، نہ سفر میں تکان یعنی تھکاوٹ ہے، نہ کوفت۔ اگر منزل دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، راہ میں پانی نہ ملتا، جنگلوں اور بیابانوں میں گزر ہوتا تو ہم توشہ ساتھ لیتے، پانی کے انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہوتا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے کہا تو بولے، اے ہمارے رب، ہمیں سفر میں دوری ڈال، یعنی ہماری اور شام کے درمیان جنگل اور بیابان کر دے کہ بغیر توشہ اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا بعد والوں کے لیے کہ ان کے احوال سے عبرت حاصل کریں، اور انہیں پوری پریشانی سے پراگندہ کر دیا۔ قبیلہ قبیلہ منتشر ہو گیا، وہ بستیاں غرق ہو گئیں، اور لوگ بے خانماں یعنی بے سر و سامان ہو کر جدا جدا بلاد میں پہنچے، غسان شام میں، اور ازل عمان میں، اور خزاعہ تہامہ میں، اور آل خزیمہ عراق میں، اور اوس و خزرج کا جد عمر بن عامر مدینہ میں۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے۔ اور صبر و شکر مومن کی صفت ہے کہ جب وہ بلا میں مبتلا ہوتا ہے صبر کرتا ہے، اور جب نعمت پاتا ہے شکر بجا لاتا ہے۔ اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ بنی آدم کو وہ شہوت و حرص اور غضب کے ذریعہ گمراہ کر دے گا، یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچ کر دکھایا کہ وہ اس کے متبع یعنی فرما بردار ہو گئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیطان نے نہ کسی پر تلوار کھینچی، نہ کسی پر کوڑے مارے، جھوٹے وعدوں اور باطل امیدوں سے اہل باطل کو گمراہ کر دیا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے، مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا،
انہوں نے اس کا اتباع نہ کیا، اور شیطان کا ان پر جن کے حق میں اس کا گمان پورا ہوا کچھ قابو نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔